سورہ محمد آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج سورہ محمد کی جو آیتیں ہیں یہ ہمارے درمیان بہت کویسچن ریز ہوتے ہیں۔ یہ اتنی امپورٹنٹ باتیں 2-3 آپ کو بتائی جائیں گی اگر ہمیں وقت مل جائے۔ کہ دیکھیں، پہلا تو ہمارے پاس یہ بڑا کویسچن آتا ہے کہ کیا ہم جو 1 پارہ 2 پارہ دن کا پڑھتے ہیں وہ ثواب ہے، یا جو ہم 1-2 آیت پر تدبر کرتے ہیں وہ ثواب ہے؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا پس انسان تدبر نہیں کرتا قرآن پر؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر پردے ہیں، اس کے تالے پڑ گئے ہیں کیا اس کے؟ یعنی کیوں غور و فکر نہیں کرتا؟ کس نے اس کو منع کیا؟ اس کو کس کی اجازت چاہیے؟ اور آپ کو جو تدبر کر کر قرآن ہی کی آیتوں کا جواب، جو کہ اگر آپ کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہیں تو وہ کوئی غیر اللہ بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہی ذمے اس قرآن کا جو سمجھانا ہے وہ ہمارے ہی ذمے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور صرف علماء تک محدود نہیں ہے، عام پبلک کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کھولو اسے، تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ تو ایک تو ہمیں یہ مل گیا کہ تدبر کرنے پر بھی بے انتہا ثواب، بلکہ بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا اور اسے سمجھنے کا زیادہ ثواب ہوگا۔ سیکنڈ، ہمارا جو کویسچن ریز ہوتا ہے کہ ہم کب گمراہ ہوتے ہیں؟ جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، تو آج بالکل کلیئر ہمیں 2 ٹوک اس کا بھی آنسر مل جاتا ہے۔ یہ آیت بالکل محکم ہے، متشابہ نہیں ہے، کہ انسان پر شیطان کب مسلط ہوتا ہے، جبکہ ماشاءاللہ اللہ نے انسان کو بڑا اسٹرانگ بنایا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو نہیں سکتا، لیکن کن وجوہات، کیا کازز ہیں؟ تو آپ ادھر یہ دوسری آیت میں دیکھیں کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ بھی مڑ جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر، جب وہ اگنور کرتے ہیں اللہ کی بات کو، من بعد ما تبین لہم الہدی، خاص وہ لوگ جنہوں نے غور و فکر کیا، اور جو کہ سب پہ ذمہ داری ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تدبر ہی نہ کریں، ہم غور و فکر ہی نہ کریں، تو وہ تو قیامت کے دن ایک مفلس، ایک پلیت انسان کی صورت میں کھڑا ہوگا، جس نے قرآن کو وقت نہیں دیا، جس نے تدبر نہیں کیا۔ وہ بھی بچے گا تو نہیں، وہ تو ظالم انسان ہے جس نے اللہ کی کتاب کو مانا اور اسے سمجھا نہیں، اس کا تو بہت برا انجام ہونا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کویسچن ریز کرتے ہیں کہ گمراہ کب ہوتے ہیں، تو غور و فکر کرنا جو سب پر ذمہ داری ہے۔ تو جب انسان اگنور کرتا ہے اللہ کی باتوں کو اور دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس کو کہ من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ جب واضح ہو گئی، بیان ہو گئی، کلیئر ہو گئی اس کے لیے ہدایت کا راستہ، اس کے لیے اللہ نے رہنمائی اللہ کی کتاب سے کر دی، لیکن وہ پیٹھ پھیر لیتا ہے، ایکسکیوزز پیش کرتا ہے، لوگوں سے سمپتی لیتا ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں ہاں اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، تم تو اچھا کرنا چاہ رہے تھے لیکن اب تم مجبور ہو۔ تو وہ لوگوں کی سمپتی کو سمجھتا ہے کہ اللہ بھی قیامت کے دن اس سے ایسے ہی اس کی عذر کو قبول کر لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر 2 ٹوک یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لا تعتذروا اليوم، کہ قیامت کے دن کوئی ایکسکیوزز کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنا ایک اور واضح بیان بھی دے دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف ہی نہیں دیتے، کوئی ایسی آیت ہی اللہ نے انسان پہ نہیں ڈالی جس کے وہ حکم کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ نے آیتوں کا کوئی بوجھ ہی ایسے نہیں ڈالا جو انسان کوئی ایکسکیوز لے کر کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئر فرماتے ہیں کہ جب تم اگنور کرتے ہو، تمہیں راستہ پتہ بھی چل جاتا ہے، تو الشیطان سول لہم، تب جا کر شیطان تمہارے لیے
اللہ تعالیٰ فرماتے پھر شیطان نے آسان بنا دیا ان کے لیے ہر کام کو. دیکھ لیجئے شیطان کب اس کا دوست بنتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جب وہ ذکر رحمان سے غفلت برتتا ہے تب ہم، خدا تعالیٰ فرماتے ہم اس پر شیطان کو مسلط خود کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا فرینڈ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کسی ایکشن کا یہ ری ایکشن دیا ہے کہ جب تم نے غفلت برتی تو پھر ہم نے تمہارا دوست شیطان بنا دیا. یہاں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تم پر رہنمائی حرام حلال واضح ہو جاتا ہے پھر شیطان تمہارے لیے ہر راستے کو آسان بنا دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی جگہ فرمایا کہ میں مزین کر دیتا ہوں لوگوں کے برے اعمال کو، کہ اب وہ برے اعمال کرتے ہیں اور کامیاب انسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابی سے بچا لے. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف میں تو کھل کر بات آ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اس شخص کی بات بتاؤں، آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو آیتوں کا علم دیا، فانسلخ منہا، لیکن اس نے غفلت برتی، نکل گیا ان کی ریسٹرکشن سے، ان کی حدودوں سے وہ بھاگ نکلا. ہم نے اسے آیتوں کا علم دیا، وہ اس کی ریسٹرکشن سے آزاد ہو کر بے پرواہ ہو کر نکل گیا. پھر کیا ہوا؟ آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعہ الشیطان، پھر شیطان کو اللہ نے اتھارٹی دے دی ہے کہ فأتبعہ الشیطان، پس پیروی کی اس کی شیطان نے، اور یا اس نے شیطان کی پیروی کی، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اور پھر کیا ہوا؟ فکان من الغاوین، پھر وہ ہو جاتا ہے گمراہوں میں سے. وہ جو اللہ نے فرمایا نا میں گمراہ کرتا ہوں، تو اللہ کی پالیسی، اللہ کا اصول، اللہ کن وجوہات کی بنا پر بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ جب وہ آیتوں کی ریسٹرکشن سے اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ گمراہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں کہ ہم سارا قصور شیطانوں پہ نہ ڈالا کریں. ہم جب خود شیطان ہوتے ہیں تب شیطان ہم پر مسلط ہوتا ہے، نہیں تو شیطان کے پاس الحمدللہ اتنی کوئی طاقت نہیں، اور اس سے ایسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف شیطان اس کے لیے راستہ ہی آسان نہیں کر دیتا، وَأَمْلَى لَهُمْ، کہ اس کی جو جھوٹی توقعات کا سلسلہ ہے اس کو اور بھی زیادہ ایکسپینڈ کر دیتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ نان سٹاپ یا اینڈ لیس اس کی گمراہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ذلیل و خوار ہونے سے بچائے، اور یہ دنیا کی چند دن کی وہ کامیابیوں سے بچا لے جو کہ شیطان کی مدد سے ہمیں ملتی ہے. اے میرے رب ہمیں دنیا بھی اچھی دیجیے، آخرت بھی اچھی دیجیے، ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لیجیے، لیکن ہمیں دنیا تب اچھی چاہیے جب اللہ وہ آپ کی رضا سے ہمیں نصیب ہو جائے. اور پھر جو تھرڈ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آج کی آیتوں میں ہر وہ بات ہے جو ہم سب کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم، یہ ایسا کب ہوتا ہے کہ انسان تدبر نہیں کرتا، انسان واضح باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، شیطان اس کا فرینڈ ہو جاتا ہے. ذالک بانہم، یہ بسبب اس وجہ سے ہے کہ قالو، اس نے لوگوں سے کہا، للذین کرہوا ما نزل اللہ، جنہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے ایتھکس دیے تھے قرآن میں، جو اللہ نے حکم دیے تھے. اس نے اللہ کی باتوں کو، پردے کے احکامات کو، بے حیائی کے طریقوں کو، حرام کھانے کو، یہ جب وہ باتیں سنتا تھا تو وہ اللہ کی باتوں کو ناپسند کرتا تھا، کہتا تھا ٹھیک ہے میں بھی مسلمان ہوں، مجھے بھی پتا ہے، میرے بھی فلاں بڑے دیندار ہیں، وہ تو کبھی ان چیزوں کو برا نہیں مانتے. تو جب
جب انسان کراہت کرتا ہے نا ما نزل اللہ، جو اللہ نے آرڈر نازل کیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کی اتنی بری موت ہوگی جو آپ کو آگے آیت میں بتایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو فرشتے منہ پر اور پیٹھ پر تھپڑ مار کر لے جائیں گے۔ سوچئے کہ جس نے اللہ کی بات کو کراہت کی، اور دیکھیں کراہت کب آتی ہے؟ جب سب مل جل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ گناہ تو جائز ہے، یہ گناہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور اس کو گناہ تو بولتے ہی نہیں، کہتے ایسا کوئی گناہ نہیں، ویسا کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کراہت کرتا ہے، ما نزل اللہ، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں کہ آیت نمبر 26 آپ کو بتاتی ہے کہ جب بھی انسان حرام حلال کے معاملے میں، بے حیائی کے معاملے میں، کہیں پر بھی اگر کسی کو ٹوکا جائے کہ یہ معاملہ تو قرآن کے خلاف ہے، سامنے والا اس کی 10 منطقیں پیش کرتا ہے، اب وہ اللہ فیصلہ کریں گے کہ یہ انزل اللہ کا فیصلہ تھا، کتاب کا فیصلہ تھا، تو نے کراہت کیا، تجھے چڑ آ رہی تھی کہ یہ باتیں نہ کیا کرو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی کراہت کی، ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیے فیصلے، اور پھر سامنے والوں کو جو غلط کام کر رہے تھے ان کو بھی کہا کہ سنطیعکم فی بعض الامر، اچھا چلو ہم تمہارے یہ باتوں کو مان لیتے ہیں، سنطیعکم فی بعض الامر، جلد ہم اطاعت کریں گے، مان لیں گے تمہاری، فی بعض الامر، یہ کچھ معاملے چلو ہم مان لیتے ہیں، چلو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، چلو یوں ہم کر لیتے ہیں، چلو دنیا پوری کر رہی ہے، اللہ مالک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا کہ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تو دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، واللہ یعلم، اللہ خوب جانتے ہیں، اسرارہم، ان کی تمام چھپی ہوئی پوشیدہ سوچوں کو اور سمجھ کو، کہ وہ کتنا سمجھتا ہے کہ فلاں چیز غلط ہے، اور کتنی چیزیں وہ آنکھ چرا کر جاتا ہے۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں فَكَيْفَ، پس کیا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا، اذا توفتہم الملائکہ، جب وفات دیں گے ایسے لوگوں کو فرشتے جنہوں نے اللہ کی کتاب مانی، اور جب ان پر کوئی آرڈر نازل ہوا، اور جب ان کی زندگی میں وہ چیز سے انہیں بچنا تھا، انہوں نے کراہت کی، ناپسند کیا کہ بھائی یہ چیزیں اب ہم نہیں مانتے ہیں، تو جب یہ مریں گے ان کو فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پٹائی ہوگی، ان کو ضرب ماریں گے، فرشتے کی ضرب ان کے چہروں پر پڑے گی اور ان کی پیٹھ پر پڑے گی۔ آج ہم ایک دوسرے کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی چہرے پہ مت مارو، چھوٹے بچوں کو بھی چہروں پہ مت مارو۔ سوچئے ہماری کیا عزت رہے گی جب فرشتے ہمارے منہ پہ تھپڑ ماریں گے۔ ہم ایک معتبر ماں، باپ، بزرگ، بہن، بھائی، ہمارے سامنے کوئی ہمارے پیارے کو مارے، ہمارا بس نہیں چلتا، ہم اس کا کیا کریں۔ سوچئے ہم وہ لوگ ہیں جو بچوں کو مارنے کے قائل نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلیئر فرما رہے ہیں جو میرے احکامات سے کراہت برتتا ہے، پیچھے بھی آپ کو آیت بتائی گئی، ارتدوا علی ادبارہم، میرے احکامات سے منہ پھیرتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تمہاری ہر چھپی سوچ کو جانتے ہیں، کیا حال ہوگا، فکیف، کیا حال ہوگا جب وفات دیں گے فرشتے، اور یضربون وجوہہم، وہ پٹائی کریں گے، ان کے چہروں پر ماریں گے، اور ان کی پیٹھ پر ان کو ذلیل کر کر دھتکارتے ہوئے وہ اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ جانا نصیب فرمائے۔ یہی بات دوبارہ اتاری گئی آگے کی آیت میں، آیت نمبر 28 میں، ذالک بانہم، یہ ان کا حال اس لیے ہوگا، اتبعوا، انہوں نے فالو کیا، انہوں نے اتباع کی، ما اسخط اللہ،
جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا تھا، انہوں نے اللہ کی ناراضگی والا کام کیا تھا. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، انہوں نے کراہت کی تھی اس خدا کی رضا کی. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال، نیک اعمال غارت کر دیے گئے تھے. سوچئے تو آپ اور میں جب کبھی کوئی گرے ایریا میں آ جائیں، گرے ایریا مینز جہاں پر ہم اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں، آیا یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو کیا اللہ یہ ذات ہے؟ اللہ ہمارے لیے اتنی بھی پرائرٹی نہیں رکھتے کہ ہم گرے ایریا میں سیف سائیڈ ہو جائیں، چاہے کہ وہ جائز بھی ہو. یعنی ہمیں اتنا بھی ڈر نہیں لگتا کہ فرشتے آ کر ہمیں پٹائی کر کر لے جائیں گے. اور ہماری سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ اللہ آپ کی ملاقات حسین ہو. اللہ جب میں اس دنیا سے اپنی نعمتوں کو چھوڑ رہی ہوں تو اے پاک پروردگار، دیکھیں نا، ہم اپنی پراپرٹی چھوڑیں گے، ہم اپنے بچوں کو چھوڑیں گے، ہم اپنے شوہر کو چھوڑیں گے، ہم اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے جائیں گے. سوچئے تو ہم کیا سوچ کے وہاں جائیں کہ اللہ اس سے زیادہ اچھا ملے. سوچئے تو صحیح کہ ہم سب کا انجام ادھر ہے اور ہمیں یہاں سب کو چھوڑ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی بہترین ملاقات نصیب فرمائے، بہترین فرشتے ہوں، اللہ کا سلام لے کر آئیں، اور یہ سب ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہے. تو جہاں کہیں کوئی شک و شبے کی بھی گنجائش ہو تو کون ہمیں مجبور کرتا ہے؟ کوئی بیچارہ نہیں کرتا ہمیں مجبور. ہم خود اپنی نفس کے دشمن بنے ہوئے، ہم خود دنیا سے یا تو ڈرتے ہیں یا ہم پر دنیا غالب آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فساد کرنے والوں میں سے نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے والوں میں سے کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اعمال کو سیکیور رہنا ہمارا نصیب ہو، اور اللہ ہمارے یہ اعمال ضائع نہ ہوں. سورہ محمد میں آپ یہ 5th ٹائم پڑھ رہے ہیں کہ اعمال کیسے ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.